ذرا سوچیں کہ ایک رات شہر کے اوپر کا آسمان اچانک ایک جنگی محاذ میں بدل جائے، جہاں جدید ترین دفاعی نظاموں کی اصلیت پر ہی ایک بڑا سوالیہ نشان لگ جائے۔ آج ہم 2018 کے اسی میزائل حملے کی پوری کہانی دیکھیں گے، ایک ایسا حملہ جس نے جنگ کے طور طریقے ہی بدل کر رکھ دیے۔ تو بات ہے 26 مارچ 2018 کی ایک رات کی۔ ریاض شہر میں زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی کہ اچانک رات کی خاموشی کو کان پھاڑ دینے والے دھماکوں اور سائرن کی آوازوں نے چیر دیا۔ جب لوگوں نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا تو وہاں آگ کے گولے شہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ کوئی آتش بازی نہیں تھی، یہ سیدھا سیدھا حملہ تھا۔ اس رات یمن سے 1 یا 2 نہیں بلکہ پورے 7 بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا حملہ نہیں تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی اور بڑے پیمانے پر کی گئی کارروائی تھی، جس کا اصل مقصد سعودی عرب کے دفاعی نظام کو اس کی آخری حد تک آزمانا تھا۔ اور یہ میزائل یوں ہی ہوا میں نہیں داغے گئے تھے، ان کے اہداف بڑے واضح تھے۔ ایک طرف ریاض کا شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جو سعودی عرب کا دنیا سے جڑنے کا ایک اہم راستہ ہے، دوسری طرف خود دارالحکومت ریاض، یعنی سعودی طاقت کا مرکز۔ تو مقصد صرف تباہی پھیلانا نہیں تھا، بلکہ سعودی وقار اور سلامتی پر براہ راست چوٹ کرنا تھا۔ اور اس ساری ٹیکنالوجی کی جنگ کے بیچ ایک انسانی جان بھی چلی گئی۔ ریاض میں گرنے والے میزائل کے ملبے سے ایک مصری شہری کی موت ہو گئی۔ یہ اس تلخ حقیقت کی یاد دہانی تھی کہ جنگ جب آسمانوں پر بھی لڑی جائے، نقصان زمین پر بسنے والے انسانوں کا ہی ہوتا ہے۔ حملے کے فوراً بعد سعودی حکام دنیا کے سامنے آئے اور ایک کہانی سنائی، ایک ایسی کہانی جس میں سب کچھ بہترین اور کنٹرول میں تھا۔ سعودی اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے بڑے اعتماد سے اعلان کیا کہ 7 میزائل فائر ہوئے اور 7 کے 7 کو راستے میں ہی روک کر تباہ کر دیا گیا۔ پیغام بالکل صاف تھا، سعودی عرب محفوظ ہے، اس کا دفاعی نظام ناقابل تسخیر ہے۔ تو یہ تھی وہ آفیشل سٹوری جو پوری دنیا کو بتائی گئی، یعنی 100% کامیابی۔ لیکن اسی رات ریاض کی گلیوں میں موجود لوگوں کے موبائل فونز ایک بالکل مختلف اور کہیں زیادہ خوفناک کہانی ریکارڈ کر رہے تھے۔ تو آئیے اب ذرا پردے کے پیچھے دیکھتے ہیں اور ان ثبوتوں پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے اس سرکاری کہانی کو پوری طرح سے چیلنج کر دیا۔ سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز سامنے آئیں، انہوں نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ویڈیو میں دکھایا گیا کہ ایک پیٹریاٹ میزائل جسے شہر کی حفاظت کرنی تھی، لانچ ہوتے ہی بے قابو ہو کر یو ٹرن لیتا ہے اور واپس اپنے ہی شہر کے ایک رہائشی علاقے میں جا گرتا ہے۔ یہ وہ مناظر تھے جنہوں نے ایک فولادی دفاع کے دعوے پر گہرے سوالات کھڑے کر دیے۔ اور پھر میدان میں آئے آزاد ماہرین۔ جیفری لوئس جیسے میزائل ایکسپرٹس نے جب ان ویڈیوز کا تجزیہ کیا تو ایک چونکا دینے والا نتیجہ نکالا۔ ان کا کہنا تھا کہ شواہد دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک بھی ہوتھی میزائل کو کامیابی سے نہیں روکا گیا۔ یہ صرف ناکامی نہیں تھی، یہ تو مکمل ناکامی کا دعویٰ تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اربوں ڈالر کا، امریکہ کا بنایا ہوا دنیا کا ایک جدید ترین دفاعی نظام اس طرح ناکام کیسے ہو گیا؟ اچھا، اس کی وجہ ٹیکنالوجی کی ایک دلچسپ دوڑ ہے۔ یوں سمجھیں کہ سعودی عرب جو پیٹریٹ پیک 2 سسٹم استعمال کر رہا تھا، وہ تھا 90s کی دہائی کا۔ وہ حملہ آور میزائل کے پاس جا کر پھٹتا ہے اور اس کے ٹکڑے ہدف کو تباہ کرتے ہیں۔ لیکن ہوتھیوں کے برکان میزائل زیادہ چالاک تھے۔ ان کا دھماکہ خیز حصہ یعنی وار ہیڈ فضا میں ہی میزائل کے باقی ڈھانچے سے الگ ہو جاتا تھا۔ اب دفاعی نظام دھوکہ کھا کر میزائل کے خالی خول کے پیچھے لگ جاتا، جبکہ اصل تباہی پھیلانے والا وار ہیڈ آرام سے اپنے ہدف کی طرف بڑھتا رہتا۔ ریاض کے آسمان پر جو کچھ ہوا وہ تو صرف ایک جھڑپ تھی۔ اصل جنگ تو ایک بہت بڑے شطرنج کی بساط پر لڑی جا رہی ہے، جس کے مہرے پورے مشرق وسطی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو آئیے اب ذرا اس بڑی تصویر کو سمجھتے ہیں۔ اس کھیل میں ہمیں 3 بڑے کھلاڑی نظر آتے ہیں۔ ایک طرف ہیں ہوتھی، جو یمن سے یہ حملے کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہے سعودی عرب کی قیادت میں فوجی اتحاد، جو یمن کی حکومت کے ساتھ مل کر ہوتھیوں سے لڑ رہا ہے۔ اور پھر ہے ایک تیسرا اور شاید سب سے اہم کھلاڑی، ایران، جس پر الزام ہے کہ وہ براہ راست لڑائی میں شامل ہوئے بغیر پردے کے پیچھے سے ہوتھیوں کو وہ ہتھیار اور ٹیکنالوجی دے رہا ہے جس سے یہ جنگ چل رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں irregular warfare یا غیر روایتی جنگ۔ یہ ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جس میں آپ خود سامنے آ کر نہیں لڑتے، بلکہ اپنے اتحادیوں کو اتنا مضبوط کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کے دشمنوں کو مصروف رکھیں۔ اس طرح ایران بہت کم خرچ پر اپنے سے کئی گنا بڑے اور طاقتور حریف سعودی عرب کو مسلسل ایک جنگ میں الجھائے رکھتا ہے۔ اس حملے کی گونج صرف ریاض تک محدود نہیں رہی، بلکہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل تک جا پہنچی،
جب سلامتی کونسل نے اس کی مذمت کی تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اب صرف یمن کا اندرونی مسئلہ نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی بحران بن چکا ہے جو پورے خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ دیکھیے، میزائل جب آبادیوں پر گرتے ہیں تو وہ فوجی اور سویلین میں فرق نہیں کرتے۔ اسی لیے ہیومن رائٹس واچ جیسی تنظیموں نے ان حملوں کو جنگی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا اور انہیں غیر قانونی اور اندھا دھند حملے کہا، جن کا سب سے بڑا نشانہ عام لوگ بنتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کئی سال پہلے ہونے والا یہ ایک حملہ آج بھی اتنا اہم کیوں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے خطرناک رجحان کا آغاز تھا جو آنے والے سالوں میں اور بھی شدید ہونے والا تھا۔ اب ذرا ان اعداد و شمار کو دیکھیے۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز یعنی CSIS کے مطابق 2020 میں حوثی ہر مہینے اوسطاً 38 حملے کرتے تھے، لیکن صرف ایک سال بعد 2021 میں یہ تعداد دگنی سے بھی زیادہ ہو کر 78 حملے فی مہینہ تک پہنچ گئی۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ 2018 کا حملہ تو محض ایک شروعات تھی۔ اور یہیں پر اس جنگ کی سب سے خطرناک حکمت عملی سامنے آتی ہے۔ ایک طرف سعودی عرب اپنے شہروں کی حفاظت کے لیے لاکھوں ڈالر کا ایک پیٹریوٹ میزائل فائر کرتا ہے، اور دوسری طرف سے ہوتی چند ہزار ڈالر کا ایک ڈرون یا میزائل بھیج دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی معاشی جنگ ہے جس میں سعودی عرب کو مسلسل مہنگا دفاع کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو آخر اس سب کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ یہ ایک پورا منصوبہ ہے۔ سب سے پہلے تیل کی تنصیبات اور ایئرپورٹس کو نشانہ بنا کر معیشت کو کمزور کرو، پھر مسلسل حملوں سے سعودی قیادت اور عوام کا مورال ڈاؤن کرو، ساتھ ہی دفاع پر بے تحاشا پیسہ خرچ کروا کر ان کا خزانہ خالی کرو، اور آخر کار سعودی عرب کو اتنا تھکا دو کہ وہ یمن سے نکلنے پر مجبور ہو جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 26 مارچ 2018 کی رات نے دنیا کو بہت کچھ دکھا دیا۔ اس نے جدید فضائی دفاعی نظاموں کی کمزوریوں کو بے نقاب کیا اور یہ بھی دکھایا کہ پراکسی جنگیں کس طرح زیادہ خطرناک اور پیچیدہ ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ مستقبل کی جنگوں کی ایک جھلک تھی جو شاید میدانوں میں نہیں بلکہ ٹیکنالوجی اور معیشت کے محاذ پر لڑی جائیں گی۔ اور یہ ساری صورتحال ہمیں ایک آخری اور سب سے گہرے سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ جب جنگیں شہروں کے اوپر آسمانوں میں لڑی جانے لگیں، جہاں دفاع کی ایک چھوٹی سی غلطی کا مطلب زمین پر بے شمار جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے، تو ایسی جنگ میں فتح کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے؟ اور کیا اس قیمت پر کوئی بھی فریق واقعی جیت سکتا ہے؟